ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے ہم نے نیت کو ہر قسم کی آمیزش یعنی دکھاوا، خود پسندی وغیرہ سے پاک کرنا ہے۔ یاد رہے، جب بندہ اللہ پاک سے مدد مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کی نیت اور ارادوں کو ہر قسم کی آمیزش، دکھاوا، شہرت، خود پسندی، ریاکاری وغیرہ وغیرہ جیسی ملاوٹوں سے پاک کر دیتا ہے۔ نیت کو خالص کرنے کے لیے چند دعاؤں کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیں تو یہ بہتر رہے گا، بلکہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا بھی چاہیے، مانگتے رہیں یہ دعائیں، اپنے مہربان رب تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں۔ تو دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو چھوٹے شرک یا یوں کہیں کہ پوشیدہ شرک یعنی دکھاوا، ریاکاری سے بچنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ پھر سن لیں: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو اس کا ترجمہ اس کو مانگتے رہیں اللہ سے: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری حفاظت مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک، شراکت دار بناؤں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس گناہ تک کی بھی جس گناہ کو میں نہیں جانتا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اپنی زبان میں جو بھی زبان ہے اس میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اصل تو ہے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اگر عربی ہو جائے تو سبحان اللہ، قرآن کی زبان، پیارے نبی کی زبان، جنت کی زبان۔ پھر یہ بات سمجھیں کہ نیت دل کے پروگرام کا نام ہوتا ہے، اور دل دن بدن بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی جو دعا اللہ نے بھیجی ہے استقامت کے لیے، وہ بہترین دعا ہے، اس کو نیت کی استقامت کے لیے بھی پڑھیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اگر قرآن مجید میں سے یاد کر لیں تو سبحان اللہ، وگرنہ اس کا جو ترجمہ ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو اللہ سے مانگتے رہیں اپنی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ تو سب زمانے اور دل کے پروگرام، نیتیں جانتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت، مہربانی عطا فرما۔ رحمت عطا فرما اپنی طرف سے، اپنے پاس سے مہربانی عطا فرما، بے شک تو ہی تو سب سے بڑا دینے والا ہے۔ تو یہ دعا مانگیں۔ اسی طرح نیت کو ہم نے پاک کرنا ہے دکھاوا، خود پسندی وغیرہ سے،
تو خاموشی اور تنہائی میں چند منٹ نہ سہی، چند سیکنڈ ہی سہی، خاموشی سے دل کو باتیں کریں، یعنی دل کی طرف متوجہ ہوں۔ آج کون کون سے کام میں نے صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے کیے ہیں اور کون کون سے کرنے ہیں۔ تو یہ اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل سے بات کریں، پوچھیں کہ کون سے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے آج کیے ہیں اور آئندہ کون سے کرنے ہیں۔ چند سیکنڈ ہی سوچ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے کہ اپنے آپ کو جنتی بنانے کا یا اپنی نیتوں کو درست کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ان تمام کاموں کے روزانہ توبہ اور استغفار، اللہ سے معافی کے الفاظ استغفر اللہ، رب اغفر لی وغیرہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، کیونکہ استغفار گناہوں کے سیاہ دبوں کو اور نیت کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ توبہ کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے دلوں کا جو آئینہ ہے وہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور نیت بھی بہتر و اعلیٰ پھر خود بخود ہو جائے گی، یعنی نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ ایک بات، نیت کو خالص کرتے کرتے ہم وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، یا کوئی بھی دین کا کام کرتے کرتے ہمیں وسوسے اپنی طرف سے آ جاتے ہیں یا آس پاس کے لوگوں کی طرف سے، تو پھر ہم اپنی نیتوں پر بھی شک کرنے لگتے ہیں اور نیک کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہوتا ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، کیونکہ اس ملعون، اس لعنتی، اس خبیث نے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ اب وہ اس نے قسم اٹھائی ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ آدم کی ساری اولاد سے بھی اللہ کو ناراض کر دوں گا۔ تو وہ یہ وسوسے ڈالتا ہے ہمارے ذہن، دل، دماغ میں، یا لوگوں کی باتیں سنوا کر، پھر ہم وہ نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس دھوکے میں نہیں آنا، اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ شاید میری نیت خراب ہے وغیرہ۔ یہ شیطانی وسوسے مسلمان کو نیکی سے دور کرنے کے لیے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ تو لہٰذا اہم نقطہ یہی ہے کہ وسوسوں کی پرواہ کیے بغیر ہم اپنی عبادات اور نیکیاں جاری رکھیں، بس نیت کی طاقت اور اخلاص کو سمجھنے کی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور نیکی جیسے کیسے ہو رہی ہے اس کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے واقعات سنتے رہتے ہیں آپ، اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے واقعات بھی سنتے رہتے ہیں کہ ان کی زندگی اور معمولات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر نیت سچی ہو تو اللہ پاک معمولی سے عمل میں بھی ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔